ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ ایک آنسو گرا تیری زندگی بھر کی گناہوں کی بنی ہوئی ویڈیوز، آڈیوز، بیک اپ ڈیٹا یہ سارا ڈیلیٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نیکیوں میں بھی بدلنے پہ قادر ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ حضرات دعوت دی ہے، اگر دل پہ چوٹ لگی ہو اپنی فیلڈ میں رہ کے کچھ کر جا۔ دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرات مدینہ منورہ میں ہوں، مسجد نبوی جانا چاہ رہا ہوں اور مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں، ایک بوڑھا بونیٹ ڈبل کیبن ڈالا چلا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے گاڑی روکی ہے، یلا حرم بیرلین 2 ریال میں حرم چھوڑتا ہوں۔ میں ساتھ بیٹھ گیا ہوں اور قبلتین کا اشارہ آیا ہے۔ بوڑھا ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، اجڈ ہے، ان پڑھ ہے، لا علم ہے، معرفت نہیں رکھتا ہے، لیکن جب گاڑی رکی ہے جیب سے اتنی سی مسواک نکالی، مسواک کی اور ڈیش بورڈ پہ قرآن مجید حمائل پڑھا، نشانی لگی ہوئی، کھولا، پڑھنے لگ گیا اپنے بدو لب و لہجے میں۔ اس نے جب اشارہ بند ہونے لگا، جہاں تک پڑھا تھا نشانی لگائی، اس کو رکھا، آگے بڑھا، رنگ روڈ آیا، مدینے کا طریق دائری، اشارہ کافی لمبا، وہاں پہ بھی رکا، مسواک کی، حمائل کھولی، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر بڑھا، شارع 60 کا اشارہ آیا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا، کہنے لگا خلیق اللہ باللہ دقیقہ لو سمحت ابویا 1 منٹ اگر مجھے مل جائے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، جب اترے گا نا تو جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ اس نے پھر قرآن پڑھا۔ میں جب اترا باب المجیدی کی طرف، میں نے پوچھا آج کچھ نیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا یار میں دیہاتی ہوں، پیسہ کماتا ہوں بچوں کے لیے، دہاڑی روٹی روزی کرنی ہوتی ہے، ان پڑھ سا انسان ہوں، لیکن میں اپنی ماں بولی کو سمجھتا ہوں، تو یہ قرآن تو میرے اس رب کی بولی ہے جو 70 ماؤں جتنا بڑھ کے پیار رکھتا ہے، تو میں ماں بولی سمجھتا ہوں، تو رب کا قرآن سمجھ کیوں نہ آئے؟ میں چلتے پھرتے جب خالی ٹائم ملتا ہے، میں ادھر ادھر تاڑو تاڑی والا کام نہیں کرتا، میں شف شاف نہیں کرتا، میں اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں پھیرتا، میں ڈیلے ادھر ادھر حرکت پہ نہیں لگاتا، میں مسواک کرتا ہوں، رب کا قرآن کھول لیتا ہوں، یوں چلتے چلتے اپنی زندگی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سال میں کئی دفعہ میرا رب مجھے توفیق دیتا ہے، میں رب کا میسج پڑھتا ہوں، رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس کی جو باتیں سمجھ آتی ہیں کچھ کر لیتا ہوں، باقی سے رب سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ یوں میری زندگی میں کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں۔ آج لوگوں سے پوچھو اوے کاروبار کا حال کیا ہے؟ جناب 13واں مہینہ ہے، مولانا دعا کرتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، گاہکی لگتی نہیں۔ اگر میں کہہ دوں کاؤنٹر پہ قرآن رکھ، قرآن پڑھا کر، مولانا سر کھرکن دا ٹائم نہیں ملتا، کیرے ویلے پڑھیا کریے۔ یہ حالات ہیں میرے، اور اس سے بھی کہیں آگے گئی گزری میرے اپنے وطن کی مثال۔ بچے کی سے آگے مجھے ایک بزرگ کو ملنا تھا، میں گاؤں میں گیا، گاؤں والوں نے کہا وہ ڈیرے پہ ہوتے ہیں، ڈیرے پہ گیا، جامن کا درخت ہے، اس کے نیچے پسینے سے شرابور ایک بوڑھا بزرگ، سفید بال۔ میں نے کہا جی آپ کا نام؟ کہنے لگا جی، میں نے کہا جی آپ سے ملنا تھا، کام تھا۔ کہنے لگا بیٹا مجھے 5 منٹ دے گا صرف؟ پتر ہے میں 5 منٹ میں ملنا۔ بس یہ کہہ کے وہ درخت پہ چڑھا، جامن کے اس درمیان والے حصے میں کپڑے پڑے تھے، کپڑے اتارے، چینج کیے، کھالے سے اس نے وضو کیا، وضو کر کے اپنی چادر جو ہے وہ مائنر کے اس کنارے پہ بچھائی، نماز پڑھی، ایک شاپر میں چند ورقے قرآن کے تھے وہ کھول کے پڑھے، تلاوت کیے، ہاتھ اٹھایا، رب سے دعا مانگی، اور پھر میری طرف آیا، کہنے لگا پوت ہون دس کی کام میں نے کہا جی کام تو خیر میں آپ سے بات کروں گا، یہ جو میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ کہندے پوت تینوں پتا ہے اپنے پیٹ لئی، بچیاں لئی میں اپنا پنڈ چھڈیا ہویا، ڈیرے تے رہنا، معلوم نہیں کیڑے ویلے سا کھچے جان تے اگے کوئی قبر دی قبرستان چ سائیاں سٹ آنا ہے، اوتھے دا بھی کچھ بنا لئیدا ہے۔ حضرات آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کریم جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ دنیا میں بزنس مین ہیں، آپ کا ہر کام آپ کو مبارک، اللہ اور برکتیں دے، میری دعائیں ہیں۔ لیکن اس دور میں سیرت النبی کانفرنس کا پیغام سن لے، تجھے اگلے جہانوں کا سفر کرنا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے عمرے پہ بھی جائے تو ساتھ وہاں کا ماحول اور موسم اور لباس ضروریات زندگی کو لیتا ہے۔ ارے تو نے تو بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے، لہذا کچھ کر جا، جس شعبے میں ہے نہ
نام کی جنگ نہ لڑ، کچھ کام کر. یہ فرقے بازیاں، یہ فرقہ واریت، یہ دوریاں کتاب و سنت سے جو ہے یہ اپنے آپ کو پرے رکھنا، یہ تیری میری زندگی کا وتیرہ بن گیا ہے. تو نے اور میں نے گھر کے اندر یہ بھالو بھیا، یہ گھگو گھوڑے، یہ بت، یہ باربی ڈال سجا لی ہیں. کاش کہ تیرے گھر میں وہ ہوتا. میں وادی عقیق میں مدینہ منورہ میں پل کے نیچے بیٹھ کے اصول فقہ کی تیاری کر رہا، ایک بدو گدے پہ گزر رہا ہے، پاؤں میں کھجور کا جوتا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، بوتل کے گلے میں دھاگا ہے، اس میں مٹی کا تیل ہے، اور گدے پہ ٹانگے مارتا جا رہا ہے. مجھے پڑھتے دیکھ کے آواز دی، ابویا باللہ دقیقہ واحدہ. میں کیا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی کتاب میلہ لگا ہے مدینہ یونیورسٹی میں. میں نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اس کے گدے کو دیکھا، دیہاتی پن دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہ تیل والی بوتل دیکھی، پرانا نظام اور سسٹم دیکھا. آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا آپ مارز میں کتاب میلے میں جا کے کیا کریں گے؟ کہنے لگا یار میں تو پڑھا نہیں ہوں، میرے گھر جو مہمان آتے ہیں نا، میں نے ایک غرفۃ الجلوس بنایا ہے، وہاں بیٹھک بنائی ہے، وہاں مہمان خانہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو میں اندر کوئی سامان لینے کے لیے جاتا ہوں، تو جتنی دیر وہ فارغ بیٹھے گا وہ قرآن کھولے گا، کوئی کتاب کھولے گا، کوئی دین پڑھے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، اس کی تنہائی بٹ جائے گی. میں اپنے گھر میں لائبریری بنانا چاہتا ہوں. لوگوں میں لے کر کے گیا، وہ لگی ہوئی کتاب منڈی، وہ کتاب میلہ، وہ مدینے کی مارس، وہ مدینہ یونیورسٹی کی اس حصے میں ہر نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کتابیں دیکھ رہا ہوں. مجھے آخر میں کہنے لگا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فرمان یاد آ گیا، لقد کثرت علی شرائع الاسلام. محبوب اسلام کے اصول اور ضابطے تو بڑے لمبے چوڑے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی موٹی موٹی چیز سکھا دے جو مجھے جنت میں لے جائے. مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ایک کتاب جب میں جامع المسانید کے پاس سے گزرا، اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو میرے قد سے بھی اونچی تھی، کئی جلدیں تھی، مجموع الفتاوی، تو مجھے کہنے لگا اللہ دی کتب کثیرم کتوا ہے. میں نے اسے کہا کہ ایک ہی کتاب ہے، زیادہ کتابیں نہیں ہیں. کہنے لگا ایک امام اتنا. میں نے کہا یہ تو ابھی ایک ہے اور بہت کچھ ہوگا. خیر اس نے دیکھ کے کہنے لگا یار موٹی موٹی 2-4 کتابیں جس میں دین کی سمجھ والی باتیں ہوں، جو آئے پڑھے اور اسے بات جلدی سمجھ آ جائے. میں نے وہ کتابیں لے کر کے اس کو روانہ کر دیا، لیکن میں شرما گیا. میری نظریں جھک سی گئیں کہ میرے پاکستان میں وہاں کا ایک بدو بھی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے کہ اپنے جھونپڑے میں مہمان خانے میں آنے والے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پہ سجا دے. میرے آج کے سٹوڈنٹ کو بکس میں جانے کا ٹائم ہی نہیں، سٹڈی کی مہلت ہی نہیں، اس کو ادھر سے ادھر بڑی چیزیں کھینچ کے لے گئی. اور میرے گھر میں بھالو بھیا آ گئے، وہ مکے سے نکالے ہوئے بت پھر میرے گھر کے اندر پہنچ گئے. وہ علم کی دولت، وہ کتابیں، وہ ہماری لائبریریاں، وہ ہمارا علمی ورثہ، وہ ہماری سٹڈی، وہ ہمارا مطالعہ، وہ دین کی قربت جب ہے نہیں تو پھر دنیا کے شکوک و شبہات ہمیں لے کے ڈوب جا رہے ہیں. کوئی بات کرتا ہے تو ہم فوری اچھا اللہ ایسے ہوگا، اللہ ہے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. پڑھا کرو. اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنی آخرت بناؤ. دنیا کی سائنس کے ساتھ آخرت کی سائنس آسمان سے اتاری ہوئی تاکہ اللہ تعالی نتیجے میں بلا کے کوثر کے جام دے کے راضی ہو کر کے عرش کا سایہ دے کر کے جہنم سے بچا کر کے تجھے مجھے جنت دے دے. تو اور کیا چاہیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اقول قولی هذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.